السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عرب ممالک میں آج چاند دیکھنے والی کمیٹی اور مسلم ممالک کے عوام نے شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ چاند نظر آنے سے شوال کے پہلے دن کا تعین ہوتا ہے، جو کہ عید الفطر کا دن ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ عید الفطر، جو کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام کی علامت ہے، مملکت میں چارشنبہ 10 اپریل کو شروع ہوگی، کیونکہ مملکت میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق کل 9 اپریل کو رمضان المبارک کا آخری دن ہوگا اور 30واں روزہ ہوگا۔ چارشنبے کو شوال کا پہلا دن ہوگا، عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ آسٹریلیا نے باضابطہ طور پر چارشنبے کو عید الفطر کے پہلے دن کے طور پر اعلان کیا ہے، جو کہ رمضان المبارک کے اختتام اور شوال کے مہینے کے آغاز کے موقع پر ہے۔ مسجد حرم میں رمضان کی 29ویں شب تراویح میں ختم قرآن اور دعا میں 25 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ سرکاری خبر رساں NCSP کے مطابق لوگوں کی بڑی تعداد صبح سے مسجد حرم پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ مسجد کے اندرونی اور بیرونی صحنوں کے علاوہ چھت اور اطراف کی سڑکیں زائرین سے بھر گئی تھیں۔ حرمین شریفین میں دینی امور کے سربراہ شیخ السدیس نے اس بابرکت رات مغفرت، جہنم کی آگ سے بچانے اور مملکت کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ علاوہ مسجد نبوی میں بھی 29ویں شب کو لاکھوں افراد نے نماز تراویح میں ختم قرآن اور دعا میں شرکت کی۔ مسجد کی چھتیں، صحن، راہداری توسیع نماز سے پہلے ہی نمازیوں سے بھر گئی تھی۔ اطراف کی سڑکوں اور علاقوں میں بھی صفیں نمازیوں سے بھری تھی۔ مسجد نبوی کے امام شیخ صلاح البدیر نے تراویح کی نماز کی امامت کی اور اس بابرکت رات مسلمانوں کے لیے مغفرت، جہنم کی آگ سے بچانے، مملکت کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان، پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ نے 29ویں شب کو مکہ مکرمہ میں نماز ادا کی۔ قبل ازیں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مکہ مکرمہ کے الصفا پیلس میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ الاخباریہ اور SPA کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ کی موجودگی میں سعودی ولی عہد کے ساتھ افطار بھی کیا۔ بعد ازاں باضابطہ ملاقات میں ولی عہد اور شہباز شریف نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تاریخی تعلقات، دو طرفہ تعاون کے پہلوؤں اور مختلف شعبوں میں انہیں ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال میں ہوئی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے دوبارہ پرزور الفاظ میں کہا کہ زکوٰۃ اور فطر نقد رقم نہیں بلکہ غذا کی شکل میں دی جانی چاہیے اور اس طرح سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جانا چاہیے۔ مفتی اعظم نے بتایا کہ زکوٰۃ فطر گیہوں، چاول جیسی غذائی اشیاء کی شکل میں دی جانی چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ عید سے 1 یا 2 دن قبل زکوٰۃ فطر ادا کریں اور یہ زکوٰۃ براہ راست یا نامزد کردہ نمائندے کے ذریعے ضرورت مندوں کو دی جانی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کے ارکان نے آج عمرہ ادا کیا۔ انہوں نے امت مسلمہ اور قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہفتے کو سعودی عرب پہنچے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے اور روزہ رسول پر حاضری دی۔ شہباز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ریلوے اسٹیشن پر پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ روس میں مغربی علاقے اور وسطی فیڈرل ڈسٹرکٹ میں سیلاب سے 10,400 سے زیادہ مکانات زیر آب آ گئے ہیں۔ روس کی ہنگامی صورتحال کی وزارت نے آج پیر کو کہا کہ اورنبرگ کے علاقے میں 6,100 سے زیادہ افراد بے گھر اور انخلا کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 33,000 افراد کے لیے مجموعی طور پر 33 عارضی رہائش کے مراکز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس علاقے کی حکومت نے کہا کہ سیلاب کی سطح 10 اپریل تک بڑھ سکتی ہے اور توقع ہے کہ 25 اپریل سے پہلے سطح معمول پر آ جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی نے ہنگامی حالات کی وزارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں 18,000 سے زائد افراد سیلاب کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ایجنسی کے مطابق 7 سے 11 اپریل کے اعداد و شمار روزانہ اوسط درجہ حرارت وونگا میں برف پگھلنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ علاقہ اور وسطی وفاقی ضلع میں یہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں اور مسلط کردہ جنگ کو 6 ماہ مکمل ہو گئے۔ غزہ میں بچوں کی اموات تمام انسانیت پر دھبا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈروس کا کہنا تھا کہ غزہ کے بچوں کے زخم اور ان کی اموات انسانیت پر داغ بنے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اور آنے والی نسلوں پر یہ حملے ختم ہونے چاہیے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا کہ بنیادی ضروریات، خوراک، ایندھن اور صحت کی دیکھ بھال سے انکار غیر انسانی اور ناقابل برداشت ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق شہید فلسطینیوں میں 13,000 سے زائد تعداد بچوں کی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 33,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ فوری جنگ بندی کی جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کی اندھادھند بمباری کی وجہ سے غزہ میں وسیع پیمانے پر قتل عام اور تباہی ہوئی۔ اسرائیلی فوج بمباری کی مہم میں مصنوعی ذہانت کو شناخت کرنے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں جاری جنگ کے نتیجے میں ہونے والی انسانی تباہی کی مثال نہیں ملتی، جس میں 10 لاکھ سے زائد لوگ غذائی قلت اور بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خان یونس سے زمینی فوج کے انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خان یونس سے فوج کو واپس بلایا جا رہا ہے، تاہم غزہ پٹی میں کہیں اور ہماری فوج موجود رہے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ خان یونس سے نکل کر ہماری فوج ری گروپ کرنے کے لیے رفح سمیت غزہ میں نئے مشن کی تیاری کرے گی۔ صہیونی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہیرزی بیالوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خان یونس سے فوج کے انخلاء کے باوجود غزہ پٹی میں فوجی آپریشن اپنے اختتام سے کافی دور ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈز کے خلاف اپنے مقاصد کے حصول تک لڑائی جاری رکھی جائے گی۔ واضح کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ صہیونی بربریت میں اب تک 33,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ یمن کے باغی حوثی گروپ نے گزشتہ 72 گھنٹے میں برٹش، اسرائیلی جہازوں اور امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے 5 فوجی آپریشن شروع کیے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے گروپ کے المصرع ٹی وی پر نشر ہوئے ایک بیان میں یہ اطلاع دی۔ بیان کے مطابق یہ کارروائیاں متعدد بیلسٹک میزائلوں سے کی گئی اور اپنے اہداف کو کامیابی سے حاصل کیا۔ ساریہ کے مطابق اس گروپ نے بحر احمر میں برطانوی جہاز ہوپ آئی لینڈ اور 2 اسرائیلی بحری جہازوں MS گرین ایف اور MS جینا کو نشانہ بنایا۔ دیگر 2 کارروائیوں میں بحر احمر میں کئی امریکی فوجی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دراصل امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی فورسز نے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے آج اور دوپہر 3 بجے کے درمیان یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ایک موبائل میزائل سسٹم کو کامیابی کے ساتھ تباہ کیا اور بحر احمر کے ایک اور بغیر پائلٹ ہوائی وہیکل کو بھی مار گرایا۔ قاہرہ میں مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہو رہے مذاکرات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے مصر کے القاہرہ نیوز چینل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غزہ جنگ بندی سے متعلق حماس اور اسرائیل کے درمیان بنیادی اور متنازع نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ تاہم جن بنیادی متنازع نکات پر اتفاق ہوا، اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ معاہدے کے بنیادی نکات پر اتفاق کے بعد قطر اور حماس کے وفود واپس روانہ ہو گئے اور توقع ہے کہ معاہدے کی شرائط کو حتمی شکل دینے کے لیے 2 دن کے اندر واپس آئیں گے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے وفد کچھ گھنٹوں بعد روانہ ہوئیں گے اور اگلے 48 گھنٹوں میں مشاورت جاری رہنے کی توقع ہے۔ اسرائیل اور حماس نے 6 ماہ سے جاری جنگ میں ممکنہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کے نئے دور کے لیے اتوار کو اپنے نمائندے مصر بھیجنے کی تصدیق کی تھی، جبکہ گزشتہ روز امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم پہلے ہی مصر میں موجود تھے۔ حماس کی جانب سے مذاکرات میں اہم پیش رفت پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا اور قاہرہ مذاکرات کے فریقین میں سے کسی نے بھی القاہرہ ٹی وی کی رپورٹ کی تصدیق نہیں کی۔ چینی وزیراعظم لی کینگ نے اپنے ملک کے دورے پر آنے والی امریکی وزیر خزانہ کو پیغام دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی مسائل کو سیاست اور سلامتی کا معاملہ بنانا چاہیے۔ دارالحکومت بیجنگ میں امریکی وزیر خزانہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران لی نے چین میں الیکٹرک گاڑیوں اور قابل تجدید توانائی کے آلات جیسے کچھ ابھرتے ہوئے شعبوں میں گنجائش سے زیادہ پیداوار کے بارے میں امریکہ کے خدشات پر بات کی۔ اقتصادی اور تجارتی مسائل کو سیاسی رنگ نہ دینے کی ضرورت کا دفاع کرنے والی نے کہا، ہمیں امید ہے کہ امریکہ پیداواری صلاحیت کے مسئلے کا معروضی اور جدید آلاتی طور پر مارکیٹ پر مبنی اور عالمی نقطہ نظر سے جائزہ لے گا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنانا عالمی اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے اور فریقین کو مستحکم، ہموار اور مؤثر تعاون کے لیے اپنے درمیان اختلافات کو منظم اور حل کرنے کے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ ترکیہ نے اب تک غزہ کی پٹی میں تقریباً 40,000 ٹن انسانی امداد فراہم کی اور مسلسل غزہ کے لوگوں کو امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترکیہ غزہ کو سب سے زیادہ امداد پہنچانے والا دوسرا ملک ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے TRT نے کہا کہ ترک ہلال احمر ایک اور انسانی امدادی جہاز غزہ بھیج رہا ہے۔ ترک ہلال احمر کی صدر فاطمہ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم
ایکس پر امدادی جہاز کے لیے غزہ جلد آمد کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امدادی جہاز پر سامان کی لوڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کی طرف سے بھیجے گئے امدادی پارسل بھی غزہ کے لوگوں کو پہنچائے جا رہے ہیں۔